بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام اختلاف رائے کے ساتھ میں افتخار کاظمی۔ کیا خان صاحب نے ٹرمپ کارڈ کھیل دیا ہے؟ ایک ایسا کارڈ انہوں نے کھیلا ہے جو ان کو پے آف کر سکتا ہے۔ وہ کارڈ کیا ہے؟ اس کا انہیں فائدہ ہو رہا ہے یا نقصان ہو رہا ہے؟ لیکن لگتا یوں ہے کہ عمران خان صاحب بالآخر اپنے پتے جو سینے سے لگائے بیٹھے تھے وہ اب انہوں نے کھیلنے شروع کر دیے۔ اس پر بات کریں گے کہ عمران خان صاحب کون سا کارڈ کھیل رہے ہیں اور یہ کارڈ پاکستان کے لیے فائدہ مند ہے یا خطرے کا باعث بن سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور امپورٹنٹ خبر یہ کہ ملک میں ایک اور نئی سیاسی بحث شروع ہو گئی ہے۔ وہ بحث یہ نہیں کہ زرداری صاحب کی بلاول بھٹو سے لڑائی ہو گئی ہے، باپ اور بیٹا ایک دوسرے کے آمنے سامنے کھڑے ہو گئے ہیں اور باپ جو ہے وہ بیٹے کے پیچھے پیچھے دبئی چلا گیا ہے کیونکہ بیٹا ناراض ہے۔ بیٹا اس لیے ناراض ہے کہ باپ نے کہہ دیا کہ باپ باپ ہوتا ہے اور بیٹا بیٹا ہوتا ہے، پارٹی اس کے پاس ہے، ٹکٹ وہ دے گا۔ تو زرداری صاحب جو ہے انہوں نے پیپل پارٹی کی کمان سنبھال لی ہے۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ بلاول بھٹو کی ایک کئی مہینوں کی جدوجہد کے بعد وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ وہ پارٹی کو لیڈ کریں گے، ان سے وہ پارٹی کی قیادت جو ہے وہ زرداری صاحب نے اپنے ہاتھوں میں لے لی ہے۔ اور اس کی وجہ یہ کہ انہیں یہ نظر آ گیا ہے کہ بلاول بھٹو صرف تقریریں کر کے حکومت نہیں بنا سکتے، پرائم منسٹر نہیں بن سکتے، اس کے لیے جو محلتی سازشیں کرنی پڑتی ہیں، جو جوڑ توڑ کرنے پڑتے ہیں، وہ صرف زرداری صاحب کر سکتے ہیں۔ اور بلاول جو ہے وہ پارٹی کے سینئر رہنماؤں کو افینڈ کر رہے ہیں، نہ صرف پارٹی کے سینئر رہنماؤں کو بلکہ دوسری سیاسی جماعتوں میں بھی جو لوگ جنہیں لوگ بزرگ کہتے ہیں، جنہیں بابا کہہ کر بلایا جاتا ہے، ان کے حوالے سے بلاول بھٹو کے بیان سے وہ جماعتوں کے لوگ بھی ناراض ہوئے ہیں۔ تو اس لیے بلاول بھٹو کی اس حرکت کی وجہ سے زرداری صاحب نے ایک پوزیشن لی اور بیٹا ناراض ہو کے چلا گیا دبئی۔ اب باپ بھی اس کے پیچھے پیچھے گیا ہے، لیکن باپ اس کو شاید منانے کے لیے نہیں گیا، باپ اس کو یہ سمجھانے کے لیے گیا کہ بیٹا یہ پارٹی تیری ہے، اگر تو نے اس کو سنبھالنا ہے تو پھر وہ کر جو میں کہہ رہا ہوں۔ بہانہ لگایا گیا جی سنم بھٹو کے پاس، سنم بھٹو ظاہر ہے ننیال میں سے ایک ہی وارث رہ گیا ہے بلاول بھٹو کے پاس جو یہ کلیم کر سکتے ہیں کہ یہ پارٹی میری ماں کی ہے، اس کی گواہ میری خالہ سنم بھٹو ہیں۔ تو بظاہر یہ فیملی گیدرنگ ہے اور دونوں باپ بیٹا یعنی باپ اپنی سالی کے ساتھ اور بیٹا اپنی خالہ کے ساتھ بیٹھ کر اپنے دکھڑے روئے گا۔ تو یہ لڑائی بھی کوئی بڑی لڑائی نہیں ہے، یہ معاملہ بھی سارٹ آؤٹ ہو جائے گا۔ کہ ہم نے سنا تو یہ تھا کہ یہ دنیا کے اندر 3G آ گیا، 4G آ گیا، 5G آ گیا اور بھی جی آ رہے ہیں، لیکن سیاسی جماعتوں میں بھی اب 3P اور 4P آ گئے ہیں۔ اب پتہ نہیں 5P کب آئے گا، وہ بھی جلد آنے کی توقع ہے اگر پارٹیاں الگ الگ ہو گئی، کیونکہ 3G کے مالک تو بلاول بھٹو ہے جن کا نشان تلوار ہے، لیکن وہ نہ پارٹی ایگزسٹ کرتی ہے نہ نشان ایگزسٹ کرتا ہے۔ 4G جو ہے وہ زرداری صاحب کے پاس ہے جن کے پاس تیر کا نشان ہے، اور اب تک تیر جو ہے وہ پچھلے کئی سالوں سے سیاسی ایکٹیویٹی کر رہا ہے۔ لیکن یہ اس سے بھی الگ خبر ہے، اور خبر یہ ہے کہ وہ جو زرداری صاحب نے انٹرویو دیا تھا نا، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ جی کوئی بھی جماعت جو ہے وہ تنہا حکومت نہیں بنا سکتی، تو نہ نواز شریف وزیر اعظم ہوں گے، اس کو بیس بنا کر اب ایک نئی کہانی جو ہے وہ مارکیٹ کے اندر اتر گئی ہے۔ کوئی نیا چورن آیا ہے مارکیٹ کے اندر جس میں -3 کی کہانی چل رہی ہے، یعنی مائنس عمران خان، مائنس زرداری صاحب اور مائنس نواز شریف، اور اگر اس کو گنا جائے تو یہ مائنس مولانا فضل الرحمان بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن مولانا فضل الرحمان اس کرائٹیریا میں، اس دور میں شامل نہیں ہے کہ وہ اگلی حکومت بنائے یا اس میں وہ کوئی اہم عہدہ پرائم منسٹر یا پریزیڈنٹ بن سکے۔ تو یہ فارمولا کہاں سے آیا؟ یہ لوگ کون سا چورن بیچ رہے ہیں؟ نواز شریف کو تو ہاتھ پاؤں جوڑ کر لایا گیا تھا کہ واپس آئیں، ملک سنبھالیں، معیشت کو ٹھیک کریں، ہم الیکشن کرا دیتے ہیں، الیکشن سے پہلے فضا سازگار بنا دیتے ہیں۔ لیکن اب کوئی ایک نئی کہانی مارکیٹ میں آ گئی ہے کہ ایک یونٹی حکومت بنائی جائے، جس طرح پچھلے 16 ماہ حکومت چلی وہ ہم نے دیکھا، وہ بھی ایک نیشنل گورنمنٹ تھی، مختلف سیاسی جماعتیں حکومت چلا رہی تھی، اور پھر بھان منتری کا کنبہ تھا، گو انہوں نے کچھ اچھے کام کیے۔ اس میں ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی جماعت جو ہے وہ اپنی لمٹ کراس نہیں کرتی، کیونکہ دوسری جماعت رولا پا دیتی ہے، تو ایک دوسرے کے اوپر چیک ہوتا ہے اگر بہت ساری سیاسی جماعتیں ایک حکومت کا حصہ ہوں۔ لیکن اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی ایک سیاسی جماعت انڈیپینڈنٹلی اپنے منشور پہ عمل نہیں کر سکتی اور نہ فیصلے کر سکتی ہے، اسے اپنے اتحادیوں کا یا جو اس حکومت کا حصہ ہے اس کی ان کا پابند ہونا پڑتا ہے۔ اور پھر اس میں شیئر بھی ہے، 16 ماہ کی جو ان کی آپس میں بندھن تھا، اس میں کرکٹ بورڈ کا عہدہ دینا پڑ گیا پیپل پارٹی کو، اور کرکٹ کا انہوں نے جنازہ نکال دیا، اور اتنا برا نکالا ہے کہ
کرکٹ اس وقت اس حالت میں کہ جیسے یعنی پاکستان میں شاید اس سے زیادہ لو لیول پہ کرکٹ کی مینجمنٹ میں نے تو نہیں دیکھی کہ جس میں کوئی سینئر پلیئر نہیں ہے. عمر گل بہت اچھے بالر ہوں گے, سعید اجمل بڑے اچھے بالر ہوں گے, لیکن آپ کو کوچز کے اندر وہ لوگ چاہیے ہوتے ہیں جن کا تجربہ جو ہے وہ اس طرح کا ہو کہ جس کو کوئی چیلنج نہ کر سکے. یہ وہ لوگ ہیں جو کرکٹ سے اس وقت ریٹائر ہوئے جب ان کی ٹیم میں جگہ ہی نہیں بنی. یعنی یہ اپنی سکل جس کی بنیاد پہ یہ بڑے بالر تھے دونوں, عمر گل اور وہاب ریاض بھی لگا لیں جس کو سلیکٹر بنایا ہے, اور اس کے بعد سعید اجمل, یہ تینوں جو ہے وہ ٹیم سے نکالے گئے ہیں. یہ باعث ریٹائر نہیں ہوئے کہ جی بڑا عروج دیکھ لیا تو میں ریٹائر ہو رہا ہوں. نتیجہ کیا ہے, بڑا ٹیلنٹڈ کرکٹر جس کو اس وقت پاکستانی ٹیم کا کپتان ہونا چاہیے ماد وسیم, وہ باہر بٹھا دیا. وہ 2020 کا ہماری لاٹ میں بہترین آل راؤنڈر ہے, اور اس جیسا آرتھوڈاکس اسپنر جو کہ ارلی اوورز میں آپ کو وکٹیں لے کے دے سکتا ہے جس طرح آج کل شہنشاہ یہ کام کرتے ہیں. تو یہ دوسرا بالر تھا جو کہ بڑی دیر ون ڈے میں 2020 میں نمبر 1 بالر ہے. اس کو مجبوراً ریٹائرمنٹ لے کے بیٹھ پڑا. محمد عامر, اس کے اوپر الزام لگے, اس کی کرکٹ ضائع ہو گئی, لیکن کم بیک ہوا. پچھلے سال اس نے سب سے زیادہ جو ہے وہ 2020 لیگز کھیلی ہیں اور کافی وکٹیں لی ہیں, اور اتنی زیادہ اسٹیمنا چاہیے ہوتا ہے فاسٹ بالر کے لیے بہت ساری لیگز کھیلنا. تو اس کو بھی باہر بٹھایا ہوا, وہ بھی ریٹائرمنٹ لے کے بیٹھا. تو یہ ورسٹ ہے. تو اس طرح یہ کولیشن کی جو گورنمنٹ ہے اس میں بعض ورسٹ فیصلے ہو جاتے ہیں. اب میں اس کے آپ کو بیک گراؤنڈ اور باقی چیزیں بتاؤں گا کہ یہ ساری کہانی کہاں سے شروع ہوئی ہے اور اس میں کون کون سے لوگ ایکٹیو ہیں. محمد علی درانی صاحب بیچ میں آئے ہیں میدان کے. محمد علی درانی وہ ہیں جو پچھلے کئی ماہ سے الوی صاحب اور پی ٹی آئی کو منانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ عمران خان کو سمجھائیں. پھر انہوں نے الوی صاحب کے ساتھ کچھ گٹمٹ کی اور ان کو کچھ فارمولے سمجھائے, اور ان کو سمجھا جاتا ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے ترجمان کے طور پہ ایکٹیویٹی کر رہے ہیں. اور انہوں نے ملاقاتیں کی الوی صاحب سے بھی, اور صدر الوی نے کچھ کام کیے ان کے کہنے پہ, اور کچھ معاملات میں وہ جو کورٹ کے معاملات تھے, کچھ اور معاملات تھے, ان میں انہوں نے کافی ریسٹرین شو کیا. الوی صاحب نے الیکشن کے لیے ڈیٹ نہیں دی, وہ بھی شاید اس میں بھی ان کا بڑا امپورٹنٹ رول تھا. تو یہ میں آپ کو پورا اس کا بتاتا ہوں بیک گراؤنڈ. لیکن ایک اور بڑی خبر ہے کہ مٹھائیاں دھری کی دھری رہ گئیں. کل انہوں نے بانٹی تھی مٹھائیاں تحریک انصاف والوں نے. وہ عمران خان کا غیر شرعی نکاح والا کیس, وہ مدعی نے کیس واپس لے لیا. بڑے خوش کے جناب, وہ جی کیس واپس ہو گیا اور بھاگ گیا مدعی اور فلانا, عمران خان تو جیت گیا. حالانکہ وہ ایک عمران خان کے اوپر ایسا الزام لگ گیا جو اس سے کہیں 10 ہاتھ آگے. لیکن اب اس کیس کے اندر اصل مدعی آ گیا. یعنی باقی تو سارے نا 3 میرا 13 میں وہ جس نے درخواست دی تھی محمد حنیف نے, وہ تو بیچارہ ایک عام شہری تھا. لیکن اب سابق شور آ گیا ہے محترمہ بشرا بی بی کا. اس نے کہا میری بوڈھی نے صحیح ہے, انہوں نے میری تو طلاق ہی نہیں ہوئی تھی, یعنی طلاق ہوئی تھی, عدت پوری نہیں ہوئی تھی. اور جو عدت کا پیریڈ ہوتا ہے 3 سے 4 ماہ کا ہوتا ہے. بعض فقہ میں 3 ماہ ہے, بعض میں 4 ہے, اور بعض فقہ میں تو یہ کہ طلاق جو ہے وہ گواہوں کی موجودگی میں دی جاتی ہے, کیونکہ نکاح گواہوں کی موجودگی میں ہوتا ہے. لیکن یہ فقہ کا فرق ہے. اب پتہ نہیں ان کا کس فقہ کے تحت نکاح ہوا ہے, لیکن بہرحال اس میں عدت کا جو معاملہ ہے وہ سارے فقہوں میں ایک جیسا ہے کہ کم از کم جو ہے وہ 3 مہینے عدت کے گزارنے پڑتے ہیں. اف آئی ایم ناٹ رانگ, اگر کوئی غلطی ہو تو تصحیح فرما دیجیے گا. بعض لوگ 4 ماہ بھی کہتے ہیں. تو وہ پوری نہیں ہوئی, کیونکہ جو طلاق ہوئی تھی وہ 14 نومبر 2017 کو ہوئی تھی, اور جو نکاح ہوا تھا عمران خان کا وہ 1 جنوری 2018 کو ہوا تھا, اور پھر اس کے بعد دوبارہ یہ نکاح پڑھایا گیا. تو اب سابق شوہر آ گئے, انہوں نے پوری درخواست لکھی اور بتایا جناب مجھے تو طلاق کے دوران یعنی عدت کا جو پیریڈ ہے اس میں 2 فائدے ہوتے ہیں. ایک تو یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی اولاد کا ایشو ہے تو وہ سارٹ آؤٹ ہو جاتا ہے 3 مہینے میں, کلیئر ہو جاتا ہے. دوسرا یہ ایشو ہوتا ہے کہ اگر شوہر رجوع کرنا چاہے, اس کو اپنی غلطی کا احساس ہو, تو وہ اس مدت کے اندر اپنی بیوی کو دی گئی طلاق واپس لے سکتا ہے, تو وہ رجوع کر سکتا ہے. تو یہ اسلام میں حق دیا ہوا ہے. بہت سارے اسلام میں بہت آسانیاں ہیں, بعض لوگوں سے بڑا مشکل بنا کے پیش کرتے ہیں, تو بہت سارے راستے نکل آتے ہیں. تو یہ بھی شرع نے راستہ دیا ہوا تھا کہ آپ اپنی بیوی سے اگر وہ ناراض ہو گئی, آپ نے غصے میں طلاق دے دی, آپ کو کوئی شک تھا, آپ نے اس کو کہہ دیا کہ جناب میں تمہیں طلاق دیتا ہوں, بعد میں وہ شک رفع ہو گیا, تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ پھر وہ کہتے ہیں نا اڑ گئی چڑیاں اور چگ گئی کھیت, تو کیا کیا جائے؟ تو حل اسلام نے دیا ہوا ہے کہ آپ کے پاس اتنا سوچنے سمجھ کے لیے وقت ہے 3-4 ماہ کا, تو آپ رجوع کر سکتے. تو
मानिका ये कहता है कि जनाब मुझे तो उन्होंने वो मौका ही नहीं दिया, इन्होंने दूसरे महीने निकाह कर लिया और मुझसे वो मौका ही छीन लिया, बीवी मेरी है, मैनू मेरी बुढ़ी वापस करो। तो मानिका साहब ने जो है वो बीवी वापस मांग ली। तो ये जो यूथिया कल से मिठाइयाँ बांट रहे थे ना, वो मिठाइयाँ धरी की धरी रह गई। वैसे तो इनकी मिठाइयाँ जो ना, मुझे लगता है ये इन्होंने मिठाइयों के वो सैंपल बना के रखे हैं आर्टिफिशियल, और वो ये दिखाते हैं कि ये खबर आ गई इमरान खान के हक में तो हम मिठाइयाँ खाने लगे। थोड़ी देर बाद वो मिठाइयाँ वापस होती हैं, तो अब इनको आदत हो गई है, इन्होंने पुराने डब्बे संभाल के रखे हैं, दिखाते हैं मिठाई फिर बंद करके रख लेते हैं कि वापस हो गई। तो इस केस में भी मिठाई वापस हो गई है, क्योंकि मानिका साहब ने सिविल जज कुदरतुल्लाह की अदालत में जाके ये बयान दे दिया कि जनाब बुढ़ी मेरी है, अब असल मुद्दई मैदान में आ गया है, तो अब किसी और का कोई केस नहीं, अब ये मियाँ बीवी और उसके साबका खामद के दरमियान केस है, ना रियासत इसके अंदर है, ना सियासत इसके अंदर है, सारी बार हो गए। लेकिन जो गवाह है वो वही है, मुफ्ती सईद और ऑन चौधरी, और जो 2-3 गवाह पहले से मौजूद थे वही इस केस में भी गवाह होंगे। तो ये केस शुरू हो गया नए सिरे से। तो अब 2 बड़ी स्टोरी मैं आपके साथ शेयर करने लगा। तो खान साहब ने कार्ड कौन सा खेला? खान साहब ने कार्ड खेला है या खान साहब से को ये मौका दिया गया कि ये कार्ड खेलना, वो है पठान कार्ड, पख्तून का, वो है पठान कार्ड या पख्तून कार्ड। ज़ाहिर पीटीआई अगर पॉलिटिकल एक्टिविटी नहीं करती तो पूरी दुनिया के अंदर शोर तो होता है ना कि वो क्यों नहीं कर रही। तो ये शोर मच रहा है कि जी इनको आज़ादी नहीं है, लेवल प्लेइंग फील्ड के, इनको फील्ड ही नहीं है। तो इनको खैबर पख्तूनख्वा के अंदर इजाज़त दे दी गई है कि आप वहाँ पे पॉलिटिकल एक्टिविटी करें। तो वर्कर कन्वेंशन किए जा रहे हैं, तो उनको पुलिस नहीं रोकती कि जनाब करें आप, कोई मसला नहीं है। तो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर चूंकि खान साहब की एक फ़ैन फॉलोइंग है, पख्तून, पठान, और कोई पठान दोस्त मेरा बुरा ना मनाए, ना पख्तून, मैं तज़िया पेश कर रहा हूँ। और चूंकि पख्तूनों को जो मेरे हमारे दोस्त हैं पठान बहुत सारे, ये उनकी राय है, ये मेरी राय नहीं है। वो ये कहते हैं कि पख्तूनों के अंदर या पठानों के अंदर, गो के इमरान खान साहब पश्तो नहीं बोलते लेकिन फिर भी उनके नाम के साथ खान लगता है, तो पठानों के अंदर इतना पढ़ा लिखा, हैंडसम और इतना पॉपुलर लीडर कभी नहीं आया। गो इससे पहले बड़े बड़े आलम फाजल और मकबूल लीडर भी आए, जिनमें खुशहाल खान खटक साहब थे, सर सैयद अहमद खान साहब थे, और फिर उसके बाद अब मुझे पता नहीं सर सैयद अहमद खान पख्तून है कि नहीं। खुशहाल खान खटक तो पश्तो के मारूफ शायर भी हैं और बड़े आदमी थे, और सर सैयद अहमद खान वो भी उनके नाम के साथ खान लगता था, लेकिन वो उर्दू स्पीकिंग खान है। अब जो उनके पास बचे गफ़ार खान साहब, ये पख्तूनों के बड़े लीडर, फिर उसके बाद और भी लीडर आते रहे और जाते रहे। लेकिन ये जो लीडर है ना, ये और उन पहले वाले लीडरों में क्या फ़र्क है? वो पख्तून सिर्फ पख्तूनों में पॉपुलर थे और सिर्फ पश्तून जो आबादी है उसी को लीड करते थे। ये जो है ये बाकी पूरे पाकिस्तान के अंदर एक मकबूल लीडर के तौर पे उभरे। ये सारी दुनिया इनको जानती है, अंग्रेज़ी अच्छी बोलता है, उर्दू अच्छी बोलता है, फिर उसके पास नॉलेज है, हैंडसम है, तो वज़ीर आज़म भी बन गया। तो पख्तूनों में जो पहला बंदा वज़ीर आज़म बना, जिसको अगर मुझे नहीं पता और कौन से पख्तून बने हैं, वैसे तो लियाकत अली खान भी थे, लेकिन इमरान खान को समझा जा रहा है कि इससे ये बहुत बड़ा लीडर है। और शायद अगर ये यानी ना होता कि किसी नबी ने नहीं आना, तो इसको वो नबी मान चुके थे, वली तो उसको मानते हैं। अगर आप इनकी जाके सोशल मीडिया पे फैन फॉलोइंग देखें, तो मैंने तो वो वीडियो देखी है जो एक शख्स कह रहा है कि खाना काबा की छत पे खड़े होकर आप कह दें इमरान खान के बारे में, तो हम तब भी नहीं मानेंगे, क्योंकि इमरान खान है। तो उनकी फैन फॉलोइंग इसी तरह। तो इस तरह पश्तूनों के अंदर इमरान खान की एक फैन फॉलोइंग है, इससे कोई डिनाई नहीं है। उसका अगर आपको अमली मज़ारा देखना तो आप देख लें, 4 सद्दा का कन्वेंशन हुआ है, आज दीरबाला में कन्वेंशन था, तो उसमें हज़ारों लोग थे, लाखों नहीं कह सकते लेकिन हज़ारों लोग तो थे। और ये खैबर पख्तूनख्वा में इमरान खान साहब की जमात जीत सकती है, पॉपुलर है, इसमें कोई शक नहीं। तो अब मुझे ये लगता है कि इमरान खान साहब को अलाउ कर दिया गया है। अब उस वहाँ पे एक और बड़ा डिफरेंट सिनेरियो आया। शेर अफजल मरवत एक इमर्जिंग लीडर के तौर सामने आया, ये वकील है, इसने जगह ली है एक और लीडर की जो कि यंग और इसी तरह का शोला बयान मुकर्रर, वो कौन है? मुराद सईद। मुराद सईद खुद मफरूर है, भागा हुआ है, तो मुराद सईद की जगह अब ले ली मरवत ने, और मरवत उनका नया लीडर है। अब शेर अफजल मरवत जो है वो वकील भी है, खान साहब के केस भी लड़ता है, और अब वो खान साहब के कहने पे वो पॉलिटिकल एक्टिविटी में भी इन्वॉल्व है, टीवी पे भी काफ़ी अपीयरेंस दे चुका है, तो नोन आदमी है। तो वो अब जल्द से जुलूस कर रहा है और लोग उसको सुनने आ रहे हैं, और लोगों को अलाउ कर दिया कि जाएं जनाब। तो पहाड़ों में रहने वाले या पख्तून आबादी के लोग जो है वो खालिस पश्तून या पख्तून, उनको ये यानी अलाउ कर दिया गया कि वो पॉलिटिकल एक्टिविटी में
حصہ لیں. تو خیبر پختونخوا عمران خان صاحب کے لیے لگتا ہے یہ کہ ان فیوچر وہاں ان کی کوئی نہ کوئی پوزیشن برقرار رہے گی. اب میں جو یونٹی گورنمنٹ کا فارمولہ ہے اس کو اس کے ساتھ اٹیچ کرتا ہوں. خان صاحب نے پٹھان کاٹ کھیلا, ان کو الاؤ کیا گیا کیونکہ ان کو شاید کے پی کے دینے کا فیصلہ کر لیا گیا, اور سندھ میں پیپل پارٹی کی حکومت بننی ہے. باقی رہ گیا پنجاب اور بلوچستان. تو وہ نظر آ رہا ہے کہ پنجاب میں پنجاب جو ہے وہ ملے گا مسلم لیگ نون کو, اور اس کے ساتھ جو شیئر ہولڈر آئے گی وہ آئے گی استحکام پاکستان پارٹی, اور بلوچستان وہاں بھی اتحادی حکومت بنے گی مسلم لیگ نون کی. اب یہ وہی فارمولہ ہے جو کہ 2013 میں سامنے آیا تھا. تو نواز شریف کو وہی پوزیشن دی جا رہی ہے یا دی جائے گی, یا خیال کیا جا رہا ہے کہ ان کو ایسا ہی دینا چاہیے جیسا ان کے پاس 2013 سے 2017 تک کا تھا. 2017 میں بلوچستان میں ان کی حکومت ختم کر دی گئی تھی. تو یہ ایک یعنی ایک عمومی تاثر ہے. لیکن یونٹی گورنمنٹ کا جو فارمولہ ہے وہ زرداری صاحب کہتے ہیں جی نواز شریف حکومت نہیں بنائیں گے. وہ کیوں نہیں بنائیں گے؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو کوئی بندہ 172 سیٹیں لے نہیں سکتا, کیونکہ یہ کہیں نہ کہیں اس کی ڈسکشن شروع ہو گئی ہے, یا پھر کچھ سیاسی جماعتوں نے اسٹیبلشمنٹ کو یہ باور کرانا شروع کر دیا ہے کہ جناب نواز شریف کو تو آپ لا رہے تھے کہ معیشت ٹھیک ہو جائے, تو معیشت تو آپ نے خود ٹھیک کر لی ہے. ڈالر دیکھیں بڑا کنٹرول ہو گیا, اسمگلنگ آپ نے کنٹرول کر لی, اور کرپشن زیرو لیول پہ ہے کیونکہ نگران حکومت بیٹھی ہوئی ہے. تو جب یہ تینوں کام ہو گئے ہیں تو نواز شریف آگے کیا کریں گے؟ اگر نواز شریف کو اپنی گورنمنٹ دینی ہے تو پھر ظاہر ہے ایک تو ان سے چلنی نہیں, کیونکہ پھر وہ سارے لیگ پولنگ کریں گے, پولیٹیکل ایکٹیویٹی شروع ہو جائے گی, تو کہاں کہاں فوج سنبھالے گی. تو یا تو ان کو پھر نیشنل گورنمنٹ جو بنائے اس کے اندر حصہ دے دیں. اب اگر نیشنل گورنمنٹ بنتی ہے تو فائدہ کس کا ہے؟ زرداری صاحب کا تو فائدہ ہے, وہ بھی نیشنل گورنمنٹ کا حصہ بن جائیں گے, وہ بھی وزارتیں لے لیں گے جس طرح انہوں نے 16 ماہ پچھلی حکومت کے ساتھ گزارے ہیں. مولانا فضل الرحمان بھی اس کا حصہ ہوں گے, اور سیاسی جماعتیں اگر پی ٹی آئی کا کوئی نیا دھڑا بنتا ہے یا عمران خان مان جاتے ہیں تو وہ بھی اس کے حصہ بنیں گے. محمد علی درانی صاحب جو ترجمان ہیں اسٹیبلشمنٹ کے اپنی طرف سے, ان کے بارے میں خبر یہ ہے کہ وہ لوگوں کو مناتے پھر رہے ہیں اور قائل کرتے پھر رہے ہیں, اور کہہ رہے ہیں جناب کہ یہ جو 3 بڑے ہیں نا بڑی سیاسی جماعتیں, ان کی قیادت جو ہے وزارت عظمیٰ سے دستبردار ہو جائے. یعنی یہ جو نواز شریف ہے یہ وزیر اعظم نہ بنے, ان میں سے زرداری صاحب میں سے بھی کوئی پارٹی میں سے کوئی ہے ہی کوئی نہیں. بلاول بھٹو تو ینگ آدمی ہے, وہ وزیر اعظم نہ بنے. اب اگر قیادت کو کہا گیا کہ نہ بنے تو قیادت تو پھر بلاول بھٹو کے پاس تھی, لیکن اب قیادت آئی ہے زرداری صاحب کے پاس. تو اگر قیادت کو مشورہ دیا گیا کہ وہ نہ بنے تو مشورہ زرداری صاحب کے لیے بلاول بھٹو کے لیے نہیں ہے, کتنا بری کام ہے. تو بلاول بھٹو کے لیے بھی کہیں نہ کہیں کمپین شروع ہوئی ہے. اور تیسرے عمران خان ہے. عمران خان کے بارے میں ان کے ایک جو یعنی ان کے کیمپ کا حصہ ہے صحافی عادل, انہوں نے ایک خبر دی. انہوں نے کہا جی کہ صدر عارف الوی, محمد علی درانی اور اجاز اللہ, یہ 3 لوگ ہیں جو مصالحتی مشن کے تحت ایکٹیویٹی کر رہے ہیں. انہوں نے عمران خان کو بھی یہ آفر کیا کہ وہ 2 سال کے لیے سیاست سے الگ ہو جائے تو سب مشکلات ختم ہو جائیں گی, لیکن عمران خان نے انکار کر دیا. ظاہر انہوں نے یہ کہنا جی عمران خان نہیں مانتا, کیونکہ انہوں نے کہا تھا مجھے کسی سے اعتماد نہیں گا. تو عمران خان کے حوالے سے یہ یعنی کہا جا رہا ہے کہ اس کو بھی یہ کہا گیا کہ سائڈ پہ ہو جاؤ. اب مشورہ نواز شریف کے لیے بھی سائڈ پہ ہو جاؤ, مشورہ زرداری صاحب کے لیے بھی سائڈ پہ ہو جاؤ. تو کرنا کیا ہے؟ کرنا یہ کہ نیشنل گورنمنٹ بنا دیں. ساری سیاسی جماعتیں جس طرح پچھلے 16 ماہ میں انہوں نے کام کیا, تو اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ پھر کوئی بھی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ متکا نہیں لگائے گا, کیونکہ جیسے اسٹیبلشمنٹ کو کسی نے تھوڑا سا بھی چیلنج کیا کہ یہ کیا ہو رہا ہے, ہم یہ فیصلہ نہیں مانتے, تو ان کی ترابیں کھینچ دی جائیں گی. اب راجہ ریاض نے بھی یہ بات کی ہے, اور یہ بات جو ہے محمد علی درانی بھی کر رہے ہیں, یہ بات آصف علی زرداری بھی کر رہے ہیں. تو اگر 3-4 لوگ یہ بات کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا جو اگلا ٹارگٹ ہے وہ یہ کہ نواز شریف جو ہے اس کو 2/3 اکثریت نہ دی جائے, اس طرح کی نیشنل گورنمنٹ فارم کی جائے جس میں تمام جماعتوں کو حصہ ملے, اور نواز شریف اگر وزیر نہ بنے تو زیادہ بہتر ہے. اس لیے نواز شریف کے حوالے سے بہت سی باتیں اب ان کی جماعت کے لوگ بھی کرنا شروع ہو گئے کہ شاید ان کو وہ جو کیسز ہیں ان کے وہ وقت پہ ختم نہ ہو سکے تو پھر کسی اور کو وزیر اعظم بنانا پڑے. تو اب اگر قیادت تو نواز شریف کے پاس ہے تو کیا وزیر اعظم کے طور پر مریم نواز کو آگے لایا جائے گا؟ مریم نواز بھی آتی ہے, لوگ ایکسیپٹ کریں گے کہ ہاں مریم نواز بھی ٹھیک ہے, بلاول بنتے وہ بھی ٹھیک ہے,
عمران خان کی پارٹی میں کون ہے جو ان کو لیڈ کرے گا، اور ان کے لیے کوئی وزارت عظمیٰ ہے یا نہیں ہے؟ تو وزارت عظمیٰ اس وقت جو ہے وہ اس کی جو مرغی ہے نا وہ زرداری سے حلال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ وہ کاریگر آدمی ہے. انہوں نے پتروں کا پیچھے ہٹ جا، لڑائی میں لڑنا ہوا، کیونکہ وہ ہے ذرا کاریگر آدمی. وہ کہہ رہے میں نواز شریف کو نہیں بننے دینا. اچھا، ان کے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا. یہ فارمولہ کہیں سے آیا کہ اگر نواز شریف نہ بنے، کیونکہ ان کے کام میں بات ڈال دی گئی ہے کہ جو کام نواز شریف نے کرنا تھا وہ آپ نے کر لیا ہے. جو لوگ گوڈے پکڑ کے لائے تھے نا، ابھی تو انہوں نے کیا ہی کچھ نہیں ہے. ملک ایسے نہیں چلتے کہ آپ فارمولے لگائیں جی کہ یہ ڈالر نیچے آ گیا ہے اور اسٹاک مارکیٹ بڑی اچھی ہو گئی ہے اور افغانیوں کو ہم نے واپس بھیج دیا، اسمگلنگ رک گئی ہے تو سب کچھ ٹھیک ہو گیا. حضور، یہ جو کام ہونے نا، ابھی تو سمجھ لیں کہ یہ کسی بھی مریض کو ایکسیڈنٹ کے فوری بعد جو ابتدائی طبی امداد دی جاتی ہے نا، وہ برخم پٹی وہ کی گئی ہے. جنہیں اندرونی چوٹا نے کن حل کرنا ہے؟ جو عوام کے اندر اس وقت ایک پولرائزیشن ہے، وہ کوئی پولیٹیکل سیاسی جماعت، ایک سیاسی جماعت جو 5 سال حکومت کرے اور پورے اختیارات کے ساتھ کرے، صرف وہ سیٹل کر سکتی ہے. اس کو لگنے 4-5 سال ہی ہیں. یہ جو بھانت بھانت کی بولیاں بول رہے ہیں نا، دیکھو جی قومی گورنمنٹ بن جائے گی، وہ ٹھیک ہے، اگر وہ یونٹی گورنمنٹ بنا لے اور اس کے اندر ساری جماعتیں آ جائے تو بڑا زبردست کام ہے. ایک اور میں صاحب کو سن رہا تھا، وہ بھی بڑے اسٹیبلشمنٹ کے قریب ہیں، وہ کہتے ہیں جناب ہو سکتا ہے کہ الیکشن ہی نہ ہو، یہ ایسے ہی گورنمنٹ بنا کے دے دیں کہ جناب حکومت چلاؤ. تو بھائی اگر ایسے ہی کرنا ہے تو کر کے دیکھ لیں. اس میں کوئی، وہ کہتے ہیں نا ہاتھ کنگن کو آرسی کر، پڑھے لکھے کو فارسی کیا. آپ کر کے دیکھ لیں جو کچھ ہو چکا ہے. لیکن جو میرے سورسز ہیں وہ کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کو صرف باور کرایا جا رہا ہے اور ان کی خاموشی کو رضامندی سمجھ کے یہ فارمولے مارکیٹ کے اندر فیلر چھوڑے جا رہے ہیں. اسٹیبلشمنٹ اب بھی اس بات پر کنونس ہے کہ نواز شریف کو پرانی پوزیشن واپس دی جائے اور ان کو وہیں سے وہ سفر شروع کرے جہاں سے ہم نے ان کے ساتھ زیادتی کی تھی. جو ان سے ہم نے چھینا واپس دیا جائے. تو جو چیزیں چھینی تھی وہ گورنمنٹ چھینی تھی، پنجاب کی، بلوچستان کی، وہ واپس دیں، وزارت عظمیٰ واپس دیں اور پھر ان کو 4-5 سال کام کرنے کا موقع دیں تاکہ وہ سارے حالات کو ٹھیک کر سکے. باقی جو ہے نا وہ صرف چاں کر کے اپنی بوٹی نکالنے کے چکر میں ہے کہ آج ہی اینج کر لو تو اینج کر لو. وہ بتانے کی کوشش کر لے سیانے کان ہے نا، تو جناب سب کچھ ٹھیک ہو گیا ہے. ملک کے اندر بھی پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں آئی، کوئی کاروبار نہیں چل رہے. یہ جو انڈیکیٹرز ہم دیکھ رہے ہیں نا، یہ ٹھیک ہے کہ سٹیبلٹی اس لیول کی جو کہ جس کو اکانومی سپورٹ کرتی ہے یا اکانومی کو جو سپورٹ کرتے ہیں. ابھی کچھ اور بھی انویسٹمنٹ آنی ہے، وہ بھی آج بتایا نگران وزیر کاکڑ صاحب نے. کاکڑ صاحب سے مجھے یاد آیا، کاکڑ صاحب نے ان کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے 29 نومبر کو طلب کر رکھا ہے اور وہ بلوچ طلباء کا کیس ہے. 55 بلوچ طلباء ہیں جو کہ لاپتہ ہوئے اسلام آباد سے، اور کاکڑ صاحب نے کہا جناب کہ میں نہیں جانا. 29 نومبر کو عدالت نے بلایا ہے تو میرا کوئی کام نہیں ہے، میں تو یہاں ہونا ہی نہیں، میں باہر جا رہا ہوں. تو انہوں نے پیش ہونے سے انکار کر دیا ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس کا تحریری فیصلہ بھی آج جاری کیا باقاعدہ کہ جناب اس میں وزیر اعظم پیش ہو اور وزیر داخلہ پیش ہو. تو وزیر داخلہ ہوگا تو وہ چلا جائے گا، مفتی صاحب چلے جائیں گے، لیکن وزیر اعظم پیش نہیں ہوں گے. یہ میں آپ کو خبر دے رہا ہوں کہ وہ نہیں جا رہے. تو جو نئی کہانی ہے نا، کہتے ہیں نا پرانی شراب جو ہے وہ نئی بوتل میں ڈال کر اس کو نئی وائن بنانے کی کوشش جو کی جا رہی ہے نا، وہ نہیں ہونا. پاکستان کے اندر الیکشن، بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں جی کہ فری اینڈ فیئر الیکشن کرا دو، عمران خان جیت جائے گا. بھائی میں نے آپ کو بتایا کہ عمران خان کا جو اس وقت کارڈ چل رہا ہے نا، وہ چل رہا ہے خیبر پختونخوا کے اندر، اور اس کو وہیں کی سپورٹ حاصل ہے پٹھانوں کی. پورے ملک میں آپ پنجاب دیکھ لیں، پنجاب میں ایک آدمی عمران خان کے لیے نہیں نکلا. اس کا ہوم ٹاؤن ہے زمان پارک لاہور. یہاں سے کون بندہ نکلا ہے؟ کون جا کے زمان پارک میں باہر جا کے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگتا ہے کہ عمران خان کو رہائی ملے؟ یہ جو لاہور ہم نے جیت لیا، لاہور میں ہار جائیں گے کہ تم ہار جائیں گے. یہ کچھ یونیورسٹیوں کے طلباء، کچھ بچے، یوتھ جن کے اندر ایک فلم دیکھ لیں تو اسی کی پورا سال باتیں کرتے رہتے ہیں. بڑی ہٹ فلم ہے جناب، بڑا ایکٹر، شاہ رخ خان سے بڑا ایکٹر ہی کوئی نہیں. وہ کنونس ہو جاتے ہیں کہ وہ بھول جاتے ہیں کہ دلیپ کمار بڑا ایکٹر تھا، لیجنڈ. امیتابھ نے بڑا کام کیا، گریگری پیک نے بڑا کام کیا، عمر شریف نے بڑا کام کیا. نہیں، وہ جو دیکھتے جو ہے وہ بڑا ایکٹر ہے. یہ وہ لوگ ہیں جن کا پولیٹیکل پروسیس سے کوئی تعلق نہیں، سوچ ہے. میں نوجوانوں کو ڈسکس بالکل نہیں کرتا. جب ان کو تجربہ حاصل ہوگا تو پھر ان کو بھی سمجھ میں آ جائے گی کہ آٹے دال کا کیا بھاؤ. ہم نے بھی جوانی میں بڑے اس طرح کے تماشے کیے ہوئے ہیں، بڑے نعرے مارے نے، آوے گی بھی آوے گی، بے نظیر آوے گی، آوے گا بھی آوے گا، عمران خان آئے گا.
وہ کہتے ہیں نا خوش رہنے کو غالب یہ خیال. اچھا میرا خیال ہے کہ یہ جو -3 والا فارمولا نا یہ صرف وہ چائے کی پیالی میں ایک طوفان ہے, اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے. معاملہ سیٹل ہیں اور یہ جن لوگوں کو غلطی کا احساس ہو چکا ہے وہ غلطی کو اوور کم کر رہے ہیں. اور ابھی میں نے آپ کو بتایا 9 مئی, ابھی تو یہ طے ہونا کہ عمران خان صاحب کا بننا کیا ہے. انہوں نے جیل میں رہنا ہے, باہر آنا ہے, یا ان کو کیا پولیٹیکل ایکٹیویٹی کی اجازت دینی ہے, کیا کرنا ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر یہ فارمولا صحیح ہو تو پھر عمران خان کو رہا کر دیں, وہ پھر باقیوں کو ٹف ٹائم دے دے. تو جب یہ نہیں ہونا, اس کے کوئی اثار نہیں ہے, تو پھر قومی حکومت کون سی اور کون سا فارمولا. اور زرداری صاحب ابھی پانی کی مدانی مار ہے کہ میں سب کچھ کر لوں گا, سندھ حکومت ملے گی, آرام فرمائیں, موج کریں جو آپ کے پاس ہے. اگر وہ کوئی کاریگری دکھا سکیں تو پھر ظاہر ہے کھلاڑی ہیں, وہ بھی سیاست کے کھلاڑی ہیں. تو اب تک کے لیے اتنا ہی. آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلے ولاگ میں. اپنا گردنواں کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے.